امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی سطر اور پہلا جملہ تمہید میں جو ارشاد فرمایا ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ یہ رسالہ جو کچھ بھی لکھ رہے ہیں اس میں وہ بیان کر رہے ہیں کہ عقیدت اہل سنت والجماعت علی مذہب فقہاء الملت ابی حنیفۃ النعمان بن ثابت الکوفی، کہ اہل سنت والجماعت کا مسلک عقیدے کے بارے میں کیا ہے، اور اس امت کے فقہا اور خاص طور پہ ان میں امام ابو حنیفہ، ابو یوسف اور محمد رحمہ اللہ نے کیا اسے سمجھا ہے۔ جہاں تک اس پہلے لفظ کا تعلق ہے کہ انہوں نے فرمایا اہل سنت والجماعت، تو اہل سنہ والجماعہ تین الفاظ انہوں نے تحریر فرمائے۔ ایک لفظ ہے اہل، دوسرا ہے سنت، اور تیسرے ہے جماعت۔ ان تینوں کا مطلب سمجھنا چاہیے کہ یہ ترکیب ان تین الفاظ سے مرکب ہے۔ اہل کے معنی عربی میں اشخاص، افراد، پرسنز، مقلدین، متبعین، پیروی کرنے والے۔ تو ترجمہ یہ بنے گا کہ یہ عقیدہ ان لوگوں کا بیان کیا جا رہا ہے جو کہ اشخاص ہیں ایک ایسے گروہ کے جو سنت اور جماعت سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے ان پرسنز کا، ان پرسنالٹیز کا، ان تقلید کرنے والوں کا، ان متبعین کا، ان اتباع کرنے والوں کا، ان پیروکاروں کا جو پیروی کرتے ہیں، مانتے ہیں اور تقلید کرتے ہیں۔ کس کی؟ اب دو الفاظ باقی رہ گئے، سنت اور جماعت کی۔ سنت لغت میں عربی زبان میں راستے کو کہتے ہیں، اور مجازی معنی میں روش، طرز زندگی، طرز عمل، وہ راستہ جس پہ چلا جائے۔ تو لغت میں تو آپ کو یہ معنی ملیں گے، لیکن یہاں سنت سے مراد عام راستہ نہیں، بلکہ یہاں پر پہنچ کے یہ ایک ٹرم بن گئی، ایک اصطلاح بن گئی، اور دین کی اصطلاح میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی اور جس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اور چھان پھٹک کے ناسخ اور منسوخ کی ساری مباحث کر کے آخر پہ جو چیز ہمارے سامنے آئی اس کو کہتے ہیں سنت۔ تو جماعت کے لغت میں معنی آ گئے گروہ کے۔ اب تیسرا لفظ ہے، جس طرح سنت ایک خاص اصطلاح ہے، اسی طرح یہاں بھی جماعت ایک خاص اصطلاح بن گئی، اور جماعت سے یہاں پر مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہو گئے۔ تو اس طرح اگر آپ ان الفاظ کی تحقیق کرتے ہیں تو اہل سنہ والجماعہ کی حقیقت یہ بنتی ہے کہ اس فرقے کا اطلاق، اس فرقے میں، اس گروہ میں وہ لوگ شامل ہیں جن کا عقیدہ اور ان کے اعمال اور مسائل کا محور
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مبارک جماعت نے جو کچھ قبول کیا یہ ان کے پیروکار ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت جو کہا ہے تو اہل تو وہی لوگ ہو گئے، اشخاص، افراد، سنت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ راستہ اور طریقہ جو پوری بحث اور مباحثے کے بعد طے ہو گیا کہ اس میں کوئی کنسلیشن نہیں ہے، والجماعت اور جماعت کے معنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تو باقی دیگر جتنے فرقے تھے ان فرقوں نے اپنا جو بھی نام تجویز کیا ہو، مثلاً معتزلہ نے اپنے آپ کو اہل عدل کہا، اسی طرح کسی اور گروہ نے اپنا تعلق کہیں اور جوڑ لیا، کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو اہل قرآن کہا، لیکن ہم لوگوں نے اپنے لیے جو چیز پسند کی اور جو شروع سے چلی آ رہی تھی اور جو اصل اسلام تھا وہ اہل سنت والجماعت ہی کا تھا، کیونکہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ اشخاص ہیں جو پیروی کرتے ہیں دو چیزوں کی، ایک سنت کی اور ایک جماعت کی۔ سنت کے مقابلے میں لفظ آتا ہے بدعت کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ بدعتی نہیں ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں بدعت کے معنی یہ ہیں کہ عقیدے میں یا اعمال میں کوئی ایسی بات داخل کر دی جائے جس کی تلقین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل سے بھی وہ چیز ثابت نہیں، اور نہ ہی کسی مجتہد نے اس چیز کو شریعت مانا ہے، اور نہ ہی شارع کے کسی حکم سے یا فعل سے اس کا منشا ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے انہی دو لفظوں کو انہی معنوں میں استعمال فرمایا ہے، اور سنت کے بجائے کبھی کبھی حدیث میں ہدا کا لفظ بھی آ جاتا ہے، اور بدعات کے بجائے محدثات کا لفظ بھی آ جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نیا طریقہ جو کہ انسان اپنے پاس سے ایجاد کرتا ہے۔ مسند احمد میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی، ابو داؤد میں، ترمذی میں، ہر جگہ ملے گی یہ حدیث، کہ میری سنت پر عمل کرنا، میرے طریقے پر عمل کرنا، وسنت الخلفاء الراشدین، اور جن لوگوں کو اللہ تعالی نے ہدایت دی ہے، میرے خلفاء اور میرے جانشین، ان کے طریقے پر عمل کرنا، تمسکوا بہا، اچھی طرح مضبوطی سے اس طریقے کو پکڑے رہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طریقے پر بھی سنت کا لفظ ارشاد فرمایا، اور خلفاء راشدین کے طریقے پر بھی سنت کا لفظ ارشاد فرمایا۔ یہ وہ امتیاز ہے جو باقی فرقوں میں اور اہل سنت والجماعت میں ہے کہ ہم لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کے قول اور فعل کو دلیل مانتے ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فتوے وہ سب کے سب سامنے آتے ہیں، اور مجتہدین پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ اس میں سے کس فتوے پر عمل کرنا ہے۔ تو جتنے بھی ہمارے علاوہ گمراہ فرقے ہیں ان سب میں اور ہم میں جو مابہل امتیاز ہے، جہاں پہنچ کر بالکل نکھر کے الگ ہو جاتے ہیں اہل سنت والجماعت، وہ یہی مقام ہے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل کے بغیر عمل نہیں کرتے، اور ہم انہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح جانشین اور وارث اور ان کے شارح سمجھ کے ان کی تشریحات کو دین میں مقام دیتے ہیں، جبکہ ہمارے علاوہ جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں وہ سب کے سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ان تشریحات کو، ان فتاوا کو، ان کی طرز زندگی کو نہیں مانتے، جو کچھ کہ انہوں نے اپنے پاس سے یا پھر یعنی اجتہاد کر کے فتویٰ دیا ہے، یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی انہوں نے کی۔ پھر ارشاد ہوا وعضوا علیہا بالنواجذ،
اور اپنے دانتوں سے داڑوں سے پکڑ لو اس طریقے کو جو میری سنت ہے اور میرے خلفاء کی۔ وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور جو نئی نئی باتیں دین میں آئیں ان سے بچنا۔ فَإِنَّ كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، یاد رکھو جتنی بھی نئی باتیں یعنی عقیدے میں آئیں گی جس کا ثبوت نہ میرے طریقے پہ ہو نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہاں وہ چیز ہو، وہ نئی نئی باتیں جو ہیں یہ ہر نئی بات بدعت ہے، وہ کل بدعت ضلالہ، اور ہر نئی بات جو عقیدے یا اعمال میں کی جائے جس پر میری یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے طرز عمل کی مہر نہ ہو وہ گمراہی ہے۔ دوسری جگہ بھی آیا فَإِنَّ كُلُّ مُحْدَثَةٍ ضَلَالَةٍ، یاد رکھو ہر نئی بات جو ہے یہ گمراہی ہے۔ یعنی دین میں ایک آدمی نئی بات شروع کرتا ہے، اعمال میں نئی بات شروع کرتا ہے تو یہ اعمال گمراہی پر مبنی ہیں۔ یہ ہیں اہل سنت والجماعت کے لغوی یا تشریحی معنی جو کچھ کے بزرگوں نے کتابوں میں لکھے ہیں اور جس وجہ سے اہل سنت والجماعت دوسروں سے ممتاز ہیں۔